گویا قرآن کی آیت ہمیں یہ نصیحت کر رہی ہے کہ سوال جو ہے اس طرح کا ہو کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، دین کے مسئلے کے ساتھ ہو۔ اس کی وضاحت بہت بہترین طریقے سے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب علمی خطبات کے اندر کی ہے کہ آدمی سوال جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ 5 طریقے کے سوال کرتے ہیں۔ ان 5 طریقوں کے اندر سے 4 طریقے غلط ہیں، صرف ایک طریقہ صحیح ہے۔ بعض لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والے کا امتحان لے، کہ اس کو کچھ چھوٹے 3-4 مسئلے معلوم ہیں، جو کوئی بھی نئے مولانا آتے ہیں اس کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے سوال کر لیا کہ ہم بھی دیکھیں کہ مولانا کے پاس کتنا علم ہے۔ تو یہ سوال کرنا بھی غلط سوال ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ذہنی جو ہے فرحت کے لیے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی اس طرح کے سوال کہ جس کا نہ دنیا سے کوئی تعلق ہو نہ آخرت سے کوئی تعلق ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا جو غار کے باہر بیٹھا تھا، تو پوچھنے والا یہ پوچھے کہ اس کا رنگ کیسا تھا، کالا تھا، بھورا تھا، لال تھا، تو اس سوال کی کوئی حقیقت نہیں بنتی۔ تو ایسے سوالات، تو یہ سوال کرنا بھی غلط سوال ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو طریقہ ہے سوال کرنے کا کہ بعض لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو کوئی گنجائش معلوم ہو جائے، کوئی گنجائش نکل جائے۔ ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، وہ اس کی مطلب کا نکلا نہیں، تو اس کے اندر گنجائش نکالنے کے لیے کسی دوسرے مفتی صاحب کے پاس چلے گئے۔ تو اس طرح گنجائش نکالنے کے لیے سوال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا طریقہ سوال کرنے کا یہ ہے دوسروں کو معلوم کرنے کے لیے اور دوسروں کو علم پہنچانے کے لیے سوال کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی اس لیے سوال کریں کہ فلانے کو یہ بات معلوم ہو جاوے، تو یہ سوال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی سوال کریں صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کے سوال کریں کہ مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے کسی مسئلے کے اندر تشویش ہے، تو میں وہ جا کر مسئلہ پوچھوں۔ وہ مسئلہ سب کے سامنے آئے گا تو فائدہ دوسروں کو ہوگا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا سوال کرنا اسی طرح ہوتا تھا کہ ان کو اگر کوئی بات معلوم نہیں ہوتی تھی تو وہ کسی دوسروں کے لیے سوال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے لیے سوال کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سوال کا جواب دیتے تھے تو فائدہ سب کو ملتا تھا کہ ہاں ایک نئی بات جاننے کو ملی۔ تو دوسروں کے لیے آدمی سوال نہ کریں بلکہ اپنے لیے سوال کریں، تو دوسروں کے لیے سوال کرنا بھی غلط ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں جو سوال کے غلط طریقے ہیں، اور ایک طریقہ جو 5واں طریقہ ہے کہ آدمی سوال کرے دین کی بات کو معلوم کرنے کے لیے، دین کی بات کو معلوم کرنے کے لیے سوال کریں۔ کسی مسئلے کے اندر اس کو جو ہے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کا دین کا مسئلہ ہو، آدمی کو معلوم نہیں ہے تو وہ دین کے تعلق سے ہو اور معلوم کرنے کے لیے سوال کریں، تو یہ ٹھیک سوال ہے۔ تو بیجا سوالات سے آدمی کو بچنا چاہیے۔